اور دعائیں بھی یکدم قبول ہونے لگتی ہیں، تب سمجھ آتی ہے کہ صبر تو بس اس راستے کا ایک حصہ تھا جو ہمیں ہماری پسندیدہ منزل تک واپس لے آیا ہے۔ ہم اجر کما تو سکتے ہیں، لیکن اس اجر کے ملنے کا وقت صرف اللہ ہی طے کرتا ہے۔ صبر صرف امتحان ہوتا ہے، ایسا امتحان جس کے بعد سب کچھ آپ کو ویسے ہی واپس لوٹا دیا جاتا ہے جیسے آپ سے لیا گیا تھا۔ تو آپ اللہ کے لینے پر صبر کر لیں، اللہ آپ کو دینے پر راضی ہو جائے گا۔ اور اگر اتنے صبر کے بعد بھی مجھے کچھ نہ مل سکا تو اس نے مایوس ہو کر مجھ سے پوچھا، ملے گا؟ میں نے کہا ضرور ملے گا۔ اللہ ہمارے دل کو کبھی بھی اس چیز کے لیے مسلسل تکلیف اور مسلسل انتظار میں مبتلا نہیں کرتا جو ہمارے لیے نہیں ہوتی۔ ہاں مگر یقین میں اگر مگر نہیں ہوتی۔ جب اللہ سے سودا کر لیا جائے تو نفع یا نقصان کا نہیں سوچتے، تب بس اتنا یاد رکھتے ہیں کہ جو ہوگا بہتر ہوگا۔ یقین کرو اللہ کے دیے گئے گھاٹے میں بھی بڑے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اکثر اوقات آپ خود ہی اپنے سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں، اور جن آزمائشوں کو آپ اپنی تباہی سمجھ کر اللہ کو کوس رہے ہوتے ہیں، وہ آزمائشیں ہی اس تباہی کو اپنے اندر سمیٹ لینے کے لیے آئی ہوتی ہیں، جنہیں آپ نے اپنی ہٹ دھرمی اور اپنے غلط فیصلوں سے اپنی جانب للکارا ہوتا ہے۔ اس لیے ہر بات پہ اللہ کو قصوروار ٹھہرانا بند کر دیں، کیونکہ آپ کی ساری خواہشیں اتنی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتی جتنا آپ انہیں سمجھتے ہیں، اور اللہ کے سارے فیصلے اتنے برے نہیں ہوتے جتنے آپ کو لگتے ہیں۔ اللہ سے زیادہ بھی بھلا کسی کو تمہاری فکر ہو سکتی ہے؟ اس نے تو اپنے لکھے نصیب کی بھی کبھی پرواہ نہیں کی۔ اس نے تو جب بھی دیکھا تمہاری دعاؤں کو ہی دیکھا۔ اس نے تو تم سے بے غرض محبت کی، اتنی بے غرض کہ تمہارے دل نے اسے چھوڑ کر سب مانگا، اور اس نے پھر بھی انکار نہیں کیا، اس نے پھر بھی نواز دیا۔ اللہ تمہارا دل نہیں موڑ رہا، کیونکہ وہ تمہارا نصیب موڑ چکا ہے۔ جن دعاؤں پہ تم وسوسوں میں پڑے ہو، اللہ تو وہ دعائیں پہلے سے ہی قبول کر چکا ہے۔ بس ایک التجا اور پھر وہ حکم کن فرمائے گا، اور کوئی بھی اس کا حکم ٹال نہیں پائے گا۔ تہجد کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ تہجد تمہارے دل کو اللہ کی طرف موڑ دیتی ہے، پھر انسان کی طلب نہیں جگاتی، پھر اللہ سے ملاقات کی طلب سونے نہیں دیتی، پھر بس اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، بے پناہ محبت۔ اللہ بے مقصد تو نہیں دعا کے لیے آپ کی بند مٹھی کو کھول کر مانگنا سکھاتا۔ اللہ اپنی مرضی کے بغیر تو کچھ بھی آپ کی رضا کا حصہ نہیں بناتا۔ کچھ تو بدلنا ہے اللہ نے، جو وہ طلب نہیں بدل رہا۔ کچھ تو ممکن ہوتا ہے جو یہ دل بار بار ناممکن مانگ رہا ہے۔ گنجائش ہے اب بھی معجزوں کی، تو ہی تو دعا لبوں پہ لائی گئی ہے۔ توکل رکھیں، اللہ کی چاہ ہے تو ہی تو وہ آپ کی بھی چاہ بنائی گئی ہے۔ جب تمہارا یقین اللہ ہے تو تم انجام کا سوچ کر مایوس کیوں ہوتے ہو؟ وہ جانتا ہے کہ تمہارا دل ٹوٹ گیا ہے، وہ جانتا ہے کہ بے شمار ذروں میں تم بکھرے ہوئے ہو، وہ جانتا ہے کہ تمہاری ذات بے ترتیب ہو گئی ہے، وہ تمہاری مسکراہٹوں سے لے کر تمہارے آنسوؤں کے پلکوں میں ضبط ہو جانے تک سب کچھ جانتا ہے۔ وہ تو ان چیزوں سے بھی باخبر ہے جن کا علم بھی تمہاری عقل کی پہنچ میں نہیں۔ تو پھر یہ اداسی کیسی ہے؟ جب وہ سب کچھ جانتا ہے تو پھر تم ان چیزوں کے لیے پریشان کیوں ہوتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں؟ وقت مشکل ہے، مگر تمہیں صبر کرنا ہوگا، اللہ پہ یقین رکھ کر چلنا ہوگا، اس کی مصلحتوں کا ادب کرنا ہوگا۔ تو بس مانگتے رہو، اور پھر دیکھو وہ ان دعاؤں کو بھی قبول کر لے گا جنہیں تم ناممکن سمجھ کر کب کا بھلا چکے۔ دعائیں بہت طاقت رکھتی ہیں، اور دعائیں سوچ سمجھ کر نہیں مانگی جاتی۔ نامحرم کے محرم ہونے کی دعا کرنا حرام نہیں ہے، محبت مانگنا حرام نہیں ہے، محبت کی پاکیزگی کی دعا کرنا حرام نہیں، سکون مانگنا حرام نہیں، دنیا کی طلب کرنا حرام نہیں۔ ہم سب انسان نہیں، اور ہمارے گرد ہونے والے ہر منظر کی اپنی اہمیت ہے۔ اللہ سے نہیں مانگیں گے تو اور کس سے مانگیں گے؟ کوئی اور ہے جو دے سکتا ہے،
کوئی اور ہے جو یہ فریاد سن سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ محتاج لوگوں سے مانگا جائے، اس سے کیوں نہیں مانگتے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کی عطا کو زوال نہیں، جس کی طاقتوں کو زوال نہیں، جس کی محبت کو زوال نہیں۔ طلب کچھ بھی ہو، اس کو یہی بہت پسند ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آیا ہے، اور یہی بات اسے اتنی بھا جاتی ہے کہ وہ ہر چیز سے نواز دیتا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان کسی بھی چیز کا پردہ نہیں ہوتا۔ آخری تو نہیں مگر سب سے اہم قدم اللہ سے ملاقات کا دعا ہے۔ دعا پروٹوکول کی طرح ہوتی ہے، جس میں اس بادشاہ کے سامنے اپنی بے بسی رکھی جاتی ہے، گر گرا کر اسے منایا جاتا ہے۔ دعا کے ہر حرف پہ انسان اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ تو ہی بادشاہ ہے، تو ہی واحد ہے، تو ہی اول ہے، تو ہی آخر ہے۔ تیرے در سے آخری امید لگا کر آئے ہیں، تو ہی عطا کرے گا، کیونکہ تو ہی بس عطا کر سکتا ہے۔ دعا پہاڑوں کو بھی سر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور لکھی ہوئی تقدیر کا ایک ایک حرف بھی بدل سکتی ہے۔ دعا وہ کر سکتی ہے جس کا نہ آپ کو کبھی وہم آیا اور نہ ہی گمان۔ حقیقت تم سے ہے، گمان تم سے ہے، تم جو نہ ہو تو کیا رہے گا باقی یہاں۔ نسلوں کا یہ سلسلہ رواں تم سے ہے، تم سے کیسے ہوگی کسی کو بھی نفرت۔ محبت کی یہ دل فریب زبان تم سے ہے، بیٹی ہو تو رحمت کا سماں تم سے ہے، بیوی ہو تو آدھا ایمان تم سے ہے، ماں ہو تو جنت کا ہر مکان تم سے ہے۔ تم نہ تھی تو ادھورا تھا یہ قصہ، مکمل آدم کی یہ داستان تم سے ہے۔ حسن نہیں بن سکتا تمہاری پہچان، حسن کی پہچان تم سے ہے۔ تم جو نہ چاہو تو ویران ہو جائے، رونقوں میں لپٹا ہوا یہ جو سارا جہاں تم سے ہے۔ وہ جو آج تمہاری ذات سے انکار کر رہا ہے، اسے بتا دو کہ وہ ناداں تم سے ہے۔ تمہیں مٹا کر قائم وہ بھی نہ رہ سکے گا، تمہیں مٹا کر قائم وہ بھی نہ رہ سکے گا، اس کے ہونے کا نشان تم سے ہے۔ تم سے ہی ہے زندگی، تم سے ہی ہے زندگی، سانس لیتا ہوا ہر انسان تم سے ہے۔ ہم اللہ کی محبت کو بہت غلط جج کرتے ہیں، ہم اس کی مصلحتوں پر کتنا شک کرتے ہیں، ہم اس کے فیصلوں پہ کتنے اعتراضات اٹھاتے ہیں، اس کی تقسیم پہ بہت سارے شکوے کرتے ہیں۔ لیکن پھر ایک وقت آتا ہے جب ہر چیز کی حقیقت ہمارے سامنے لا کر کھڑی کی جاتی ہے، ان دعاؤں کی بھی جو پوری نہ ہو سکیں، اور ان چیزوں کی بھی جو دور کر دی گئی، اور پھر ان کے بدلے میں دی گئی نعمتیں ہمیں دکھائی جاتی ہیں۔ پھر سمجھ آتی ہے کہ کتنے طوفانوں کو اللہ نے اپنی رحمتوں سے ریپلیس کر دیا، جن سے لا علم ہو کر ہم انہیں مانگتے تھے۔ پھر سمجھ آتی ہے کہ ہم نے تو اللہ کو کبھی سمجھا ہی نہیں، اور جتنا سمجھا بہت غلط سمجھا۔